محمد وعجل فرج استغفر الله ربي واتوب إليه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أيها المكي المدني الأمي صاحب وقار والسكينة المدفون بأرض مدينة أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل. دعا ہے رب کائنات بسط کے ذکر محمد وعلى محمد اس فرش عزا کا بچھایا جانا، منتظمین کی یہ کاوش، مومنین و مومنات کا اس میں شریک ہونا، پروردگار عالم اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے. بسط کے ذکر محمد و آل محمد جہاں کہیں دنیا بھر میں ذکر عزا کو سجایا گیا ہے، رب کائنات ان تمام بارگاہوں کو، ان تمام مجالس کو اپنے حفظ و امان میں فرمائے. ظالمین جہاں اگر قابل ہدایت ہیں پروردگار انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے، قابل ہدایت نہیں ہیں انہیں ان کے ناپاک عزائم میں نابود فرمائے. پروردگار عالم تمام مومنین جہاں کو، تمام عزاداران عالی مقام کو آپس میں اتفاق، اتحاد، پیار، محبت، خلوص، اخوت، مودت کی دولت عطا فرمائے. امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کا ظہور جلد فرمائے. ہم سب کو مولا اپنی سپاہ میں شامل فرمائے، اپنے منتظرین میں شمار فرمائے. ہمیں حقیقی معنوں میں عزاداری سید الشہداء برپا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو افراد عزاداری سید الشہداء میں جس انداز میں بھی شرکت فرما رہے ہیں، رب کائنات ان کی توفیقات میں برکت عطا فرمائے. رب کائنات ہماری آنے والی نسلوں کو بھی تا قیام قیامت عزاداران و محبان حسین ابن علی میں شمار فرمائے، اور آخرت میں ہم سب کو شفاعت حسین ابن علی نصیب فرمائے. بلند تر صلوات پڑھ لیں محمد والے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. حضرات سامعین، سن 1437 ہجری اختتام پذیر ہو رہا اور سن 1438 ہجری کا چاند فتح حسین ابن علی کے اعلان کے ساتھ طلوع ہو چکا. یقیناً خوش قسمت ہیں وہ افراد جو اپنے سال کا آغاز غم حضرت سید الشہداء سے کر رہے ہیں. یقیناً خوش قسمت ہیں وہ گھرانے، پاک و پاکیزہ ہیں وہ بارگاہیں جہاں ذکر حسین ابن علی سجتا. ہر کسی کی قسمت میں نہیں ہے، ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہے. یقیناً پروردگار کے چنیدہ ہیں وہ افراد جن کے حصے میں غم حسین ابن علی آیا. لہٰذا ہم دیکھ سکتے ہیں آج بھی عالم اسلام میں یہی ایک قوم ہے کہ جس کا چاند کے طلوع ہونے کے ساتھ ہی رنگ بدل جاتا ہے. سبھی کو تو فرق نہیں پڑتا، سبھی کو تو بالکل بھی فرق نہیں پڑتا. کیسے فرق پڑے؟ یہ قسمت صرف مومنین کی ہے کہ معصوم فرماتے ہیں ہمارے شیعہ ہماری نصرت کرتے ہیں، ہمارے شیعہ ہماری مدد کرتے ہیں. ہماری کیا اوقات ہے، ہماری کیا حیثیت ہے، ہماری کیا وقت ہے کہ ہم معصومین کی مدد کر سکیں. مگر معصوم فرماتے ہیں ہمارے شیعہ ہماری مدد کرتے ہیں اس انداز میں کہ ہماری خوشی میں خوشی کرتے ہیں، ہمارے غم میں غم کرتا ہے. ہم آل محمد کی خوشی میں خوشی کر کے بتاتے ہیں کہ خوشی ہماری نہیں آل محمد کی، اور غم میں غم کر کے بتاتے ہیں کہ جیسے ہماری خوشیاں آل محمد کے ساتھ ہیں، ہمارے غم بھی آل محمد کے ساتھ. ہماری ذات کوئی حیثیت نہیں رکھتی، حیثیت آل محمد کی ہے. اس گھرانے میں اگر خوشی ہے تو ہمارے گھر میں غم نہ ہوگا، اور اگر اس گھرانے میں غم ہے تو ہمارے گھر میں خوشی نہ ہوگی.
اور دیکھیے ایک جملہ میں عزاداران سید الشہداء کی عظمت پہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اور ہر اس شخص کی عظمت پہ جو کہ عزادار حسین ابن علی ہے، اور یقیناً جن کی رگوں میں عزاداروں کا خون ہے، یقیناً وہ اس جملے کی حدت کو محسوس کریں گے کہ مقام کیا ہے عزادار ہونے کا، عزاداری کس شے کا نام ہے۔ اگر آپ مکتب تشیع کی کتب پڑھیں، خصوصاً تاریخ سے متعلق بہار پڑھیں، مختلف کتابیں جن میں تاریخی واقعات موجود ہیں، اور خصوصاً انبیاء کے واقعات، قصص الانبیاء جن کتابوں میں مذکور ہیں، آپ دیکھیں گے جتنے انبیاء گزرے، اللہ رب العزت نے انبیاء سے عزاداری سید الشہداء کروائی۔ اب وہ افراد اس بات کو سمجھیں گے جو عزادار ہیں اور جن کی رگوں میں عزاداری ہے۔ عزیز آدم گزرے کربلا سے، ٹھوکر لگی قدم میں، خون بہا، پوچھا پروردگار عالم یہ میرے ساتھ کیوں ہوا؟ تو جبرائیل آیا، اس نے تمام واقعات کربلا پڑھے کہ یہاں پر اس انداز میں ہوگا، اس لیے آپ کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا تاکہ آپ بھی اس مظلوم کی عزاداری میں شامل ہو جائیں۔ جناب موسیٰ کے ساتھ کیا گیا، جناب عیسیٰ کے ساتھ، انبیاء کے واقعات آپ پڑھیں، خدا روک روک کر انہیں عزادار بناتا رہا۔ توجہ ہے عزیزان محترم، لطف آئے گا جن کی رگوں میں عزاداری ہے۔ عزادار کا مقام کیا ہے؟ عزاداری اس نعمت کبریٰ کا نام ہے جو فطرت نے انبیاء سے زبردستی کروائی تھی، ہم اپنے اختیار سے آج عزادار آئے حسین۔ کیا مقام ہوگا خدا کی قسم عزاداروں کا، جو فطرت کرواتی رہی انبیاء سے، ہم اپنے اختیار سے عزادار حسین ہیں، ہم اپنی فکر کے تحت عزادار حسین ہیں۔ سلام ہے پھر ہر اس عزادار کو جو آج عزاداری سید الشہداء کا حصہ بنا ہوا۔ یہ تو فطرت نے کروایا ہے، اور یہی وجہ، اسی لیے میں عرض کرتا ہوں کہ حقیقتاً آج اگر عزاداری 1400 سالہ عزاداری کا سفر دیکھیے، اس سارے سفر کو مد نظر رکھ کے آج اگر کوئی پوچھے نا کہ معجزہ کیا ہے، تو اس دنیا کی سب سے بڑی ریئلٹی اور معجزہ ہی عزاداری سید الشہداء۔ بالیدہ فکر افراد ہیں، یقیناً میری بات پہنچے گی۔ عزیز آج اگر عزاداری کے اس 1400 سالہ سفر کو دیکھا جائے، نہیں تو کون ایسا، کوئی ایک دور حکم، اسلام کی تاریخ اٹھا کر پڑھنی شروع کیجئے، بنی امیہ سے شروع کیجئے، بنی عباسی، سلجوقی، ایوبی، غزنوی، کوئی دور اٹھا کر دیکھ لیجئے، ہر کسی نے کوشش کی یہ عزاداری رک جائے۔ کیوں؟ یہ منسلک ہے ذکر اہل بیت کے ساتھ، اور وہ کسی دور میں بھی گوارا نہ تھا۔ ذکر اہل بیت، چونکہ عزاداری میں ہوگا کیا؟ ذکر اہل بیت تو آئے گا۔ اب جب ذکر اہل بیت ہوگا، یہ گوارا ہی نہیں تھا کہ کسی طور ذکر اہل بیت کیا جائے۔ مگر آپ کمال یہ دیکھیے، اور یہ بھی احسان ہے 1400 سال سے گزرے ہوئے ان تمام عزاداروں کا، انہیں بھی خراج تحسین آج کی شب پیش کرنا چاہیے، جن کی محنتوں کے صدقے آج آپ اور میں یہاں پہ فرش عزا بچھائے بیٹھے ہیں۔ وہ 1400 سالہ ہمارے تمام بزرگ سلام ہیں ان کی ارواح پر، کہ جنہوں نے، خدا کی قسم ہم تو بہت ہی سہل عزاداری کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا علی، زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد، کربلا 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 کربلا، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، جزاک اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ میں نے عرض کیا ہم تو انتہائی سہل انداز میں ذکر اہل بیت کر، ہمیں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، ہمیں تو پرابلم ہی کوئی نہیں۔ سوچئے جہاں نام، اگر نام اہل بیت سے مل جائے تو قتل کر دیے جائیں، وہاں ذکر حسین کرنے کا کیا عالم ہوگا۔ جہاں پتہ چل جائے تو وظیفے کٹ جائیں، گھروں کو بلڈوز کر دیا جائے، گرا دیا جائے، وہاں ذکر عزا کرنے کا مطلب کیا ہوگا۔ تو سلام ہے نا ان 1400 سالہ تمام عزاداروں پر، یہ انہی کی محنتوں کا صدقہ ہے کہ آج ابھی چاند نہیں آ رہا ہوتا ہماری کیفیتیں تبدیل ہونا شروع ہو جاتی، یہ ان کی محنتیں ہیں، ان کی ارواح پر بھی سلام ہونا چاہیے۔ عزیز کمال یہ دیکھیے، کوشش یہ کہ یہ ذکر مٹ جائے، اس ذکر کو روکا جائے، اس ذکر پر پابندی لگائی جائے۔ اور دیکھیے ذکر بھی کس چیز کا ہے؟ غم کا ذکر ہے، ذکر بھی غم کا ہے۔ اچھا، انسان کی فطرت یہ ہے کہ انسان فطرتاً خوشی طلب کرتا ہے، غم سے بھاگتا ہے۔
یہ انسان کے مزاج کا حصہ، انسان کی فطرت ہے. آپ دنیا بھر کے سارے تہوار اٹھا کر دیکھ لیں، ہر تہوار خوشی سے تعلق رکھتا. ہر قوم میں تہوار ہیں، ہر تہوار خوشی سے تعلق رکھتا ہے. لوگ انتظار کرتی ہے تہوار آئے ہم خوش ہو سکیں. عجب قوم ہے، عجب اس قوم کی بناوٹ ہے، یہ انتظار کرتی ہے چاند آئے ہم رو سکیں. ایک ہر حکومت خلاف، دوسرا فطرت کے خلاف. توجہ ہے ذہن محترم؟ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں عزاداری معجزہ ہے حسین کا. یعنی ایک تو ہر حکومت، ہر بیرونی خارجی طاقت خلاف، پھر انسان اندرونی طور پہ طلب کرتا ہے خوشی کو، بھاگتا ہے غم سے. یعنی بیرون میں بھی دیکھا جائے تو عزاداری کی مخالفت ہے، اور اگر انسان کے مزاج میں بھی دیکھا جائے تو غم سے بغاوت ہے. مگر کمال ہے انسان کے اندر کی بھی مخالفت ہو رہی ہے، باہر کی بھی ہر طاقت کی مخالفت ہو رہی ہے. توجہ فرما رہے ہیں عزیز؟ دیکھیے معجزے کی بہت سی تعریفوں میں سے ایک ہے معجزہ اسے کہتے ہیں جو فطرت پر غالب آ جائے. اللہ اکبر. اب آپ اس کو معجزے کی تعریف سمجھ لیں چاہے عزاداری کی تعریف سمجھ لیں، جو فطرت پر بھاری آ جائے اسے معجزہ کہتے ہیں. عزیز آج تک 1400 سالہ دوام اس غم حسین کا اس کے معجزہ ہونے کی دلیل، اس کا آج تک اور ہماری روحوں کا اسے طلب کرنا اس بات کی دلیل ہے یہ فطرت پر غالب آ چکا ہے، یہ فطرت پر تسخیر پا چکا ہے غم حسین کا. توجہ فرما رہے ہیں جی؟ نہیں تو اندر باہر ہر جگہ اس کی مخالفت ہے، مگر خدا جانے ہمارے نفس کیسے ڈیزائن ہوئے ہیں وہ تقاضا کرتے ہیں غم اہل بیت. تو ہر کسی نے روکا تاکہ ذکر آل محمد رک جائے. مگر کمال دیکھیے، کمال یہ دیکھیے 1400 سال سے قتل کیوں کیا؟ ذکر حسین رک جائے. دیواروں میں کیوں بزرگوں کو ہمارے چنا گیا؟ ذکر اہل بیت رک جائے. وظیفے کیوں منقطع کیے گئے؟ یہ ان کا مالی استحصال کیا جائے، ذکر اہل بیت رک جائے. اتنے مظالم 1400 سالہ ہر دور میں ہوتے رہے، مگر علی و بطول کے لال کا معجزہ دیکھیے، یہاں چاند ہوا وہاں لاکھوں ممبر سج گئے، کروڑوں ممبر سج گئے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا علی یا علی یا علی یا علی. توجہ فرما رہے ہیں حضرات؟ کمال یہ دیکھیے، ادھر ایک چاند نمودار ہوتا ہے، ادھر لاکھوں ممبر فوراً سج جاتا ہے. اور ہر ممبر پہ بیٹھنے والا کیا صرف ایک ہی بات کرے گا؟ کیا کوئی لکھی پڑی بات ہے؟ نہیں. کوئی بیٹھے گا وہ توحید سنانی شروع کر دے گا، وہ خدا کی صفات کا تذکرہ شروع کر دے گا. مگر کمال یہ دیکھیے کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ مجلس توحید ہو رہی ہے. توجہ ہے جانے محترم؟ کوئی بیٹھے گا اور آپ کو بتائے گا کہ میرا اس سال موضوع ہے، میں نے رسالت پر گفتگو کرنی، میں نے عظمت مصطفیٰ پہ گفتگو کرنی. کوئی اگلے دن آتے ہوئے اپنے بچوں کو نہیں کہے گا آؤ ذرا ذکر مصطفیٰ کی مجلس میں چلتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں جی؟ کوئی کچھ عنوان رکھ لے گا، توحید سنائے گا مجلس حسین کی کہلائے گی، کوئی رسالت سنائے گا مجلس حسین کی کہلائے گی، کوئی قیامت کے تذکرے کرے گا مجلس حسین کی کہلائے گی، کوئی فقہی احکامات بھی سنائے گا تو مجلس حسین کی کہلائے گی. تو پھر کسی عارف نے سچ کہا تھا نا، دین است حسین. یہ کمال ہے نواسہ رسول کا کہ دین کے ہر موضوع کو عنوان مجلس شبیر دے دیا ہے. آپ کسی شے پر گفتگو کر لیں مجلس حسین ابن علی کی ہے، یہ ذکر تذکرہ حسین ابن علی کا کہلائے گا. عزیز سلام ہے ان افراد پر کہ جو کسی انداز میں بھی اس کا حصہ بنے ہوں. کیونکہ دیکھیے چلیے میں ایک جملہ عرض کروں گا اور اس پر مجھے بڑی خصوصی توجہ چاہیے ہوگی، کیونکہ خدا کی قسم اگر آپ حقیقتاً سننے پر متوجہ ہیں نا تو یہ ایک جملہ تمہید ہوگی انشاءاللہ آگے سارے آپ کے مزاج کی مجلس کے تمہید بن جائے. دیکھیے کیا یہ ذکر حسین واقعی بڑھانا ہماری کوئی ذمہ داری ہے؟ کوئی ہماری کوئی ذمہ داری ہے؟ دیکھیے قرآن اٹھا کر پڑھیے، خدا تعالیٰ نے واضح فرمایا، مجھے پوری توجہ چاہیے ہر اس شخص سے جو یہاں پر موجود ہے. کیا فرمایا؟ فرمایا کہ فذکرونی اذکرکم. جو قرآن نے ہمیں کلیے دیے ہیں نا، بعض چیزیں ہوتے ہیں جو کلیہ سمجھے جاتے ہیں، جنہیں ضرب المثل بن جاتے ہیں.
بعض چیزوں کو کلیتاً پیش کیا جاتا ہے. یہ آیات ان کلیوں میں سے ہے. فَاذْكُرُونِی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. اچھا آپ میرے ساتھ ملوث ہوں گے تو بڑا لطف آئے گا. دیکھیے پروردگار عالم کے کوئی واجبات ہی نہیں ہیں. واجبات تو مخلوق کے ہوا کرتے ہیں، واجبات تو عباد کے ہوا کرتے ہیں، واجبات تو بندوں کے ہوا کرتے ہیں. وہ تو خالق ہے، خالق کے کوئی واجبات نہیں ہیں. یہ اور بات ہے ازروئے لطف وہ کوئی شے خود پہ خود ہی لازم کر لے. توجہ فرما رہے ہیں جی، یہ تو اس کا لطف ہے نا. چلیے میں آپ کے مزاج کو دیکھتے ہوئے مثال دے دیتا ہوں. اس پر کوئی لازم نہیں تھا، اس نے کہا سنو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، دیکھو میں اور ملائکہ بھی پڑھتے ہیں تم بھی پڑھو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فر. وہ عابد نہیں ہے، وہ معبود ہے، مگر اس نے کہا میں پڑھتا ہوں. اس نے عذر و لطف خود ہی خود پہ لازم کر لیا، نہ اس سے تقاضا تھا نہ اس کی مجبوری تھی. توجہ ہے جانے محترم. تو عذر و لطف وہ کوئی شے خود پہ واجب کر لے تو یہ اب اس کا احسان ہے، اس میں کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی. اس نے فرمایا فَاذْكُرُونِی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. توجہ ہے جی. اب مسئلہ یہ ہے کہ خدا کو ہم نے عادل مانا ہے. توجہ ہے جی. ہم نے پروردگار کو ہم پہلا اصول دین جو ہے توحید، اس کے ساتھ ہم نے عدل کو شامل کیا. انشاءاللہ جو دوسرے عزا خانہ میں مجالس ہوں گی انشاءاللہ عقائد امامیہ کے اوپر گفتگو ہوگی اور ہر اس عقیدے کا تذکرہ انشاءاللہ کرنے کی کوشش کروں گا جس پہ امت کو اعتراض ہے. عزیز اس میں انشاءاللہ یہ سب بحث آئے گی کہ ہم عدل کیوں مانتے ہیں پروردگار کی توحید کے ساتھ. تو آپ یہ دیکھیے ہم نے اسے عادل مانا ہے. اب اس کے عدل کا تقاضا ہے کہ جب کوئی اس کا ذکر کرے، توجہ ہے جی، وہ پلٹ کے بھی اس کا ذکر کرے. کیونکہ ہم نے تقاضا کیا نہیں تھا، اس نے خود ہی اپنے اوپر لازم کر لیا. اس نے کہا فَاذْكُرُونِی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. اب وہ عادل نہیں رہے گا معاذ اللہ اگر وہ پلٹ کے اپنے ذاکر کا ذکر نہ کرے. توجہ ہے عزیزان محترم. میں بتانے یہ جا رہا ہوں یہ کون کر رہا ہے ذکر، یہ عزاداری کون بڑھا رہا ہے. ہماری کیا، ہماری حیثیت کیا، وقت کیا، ہمارا مقام اور مرتبہ ہی کیا، ہماری جسارت ہی کیا کہ ہم حسین کے ذاکر بن جائے. توجہ فرما رہے ہیں عزیز. خدا نے فرمایا فَاذْكُرُونِی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. اب یہ اس نے خود ہی خود پر لازم کر لیا. اب ممکن نہیں ہے کوئی پروردگار کا ذکر کرے پلٹ کے پروردگار اس کا نہ کرے. چلیے اب آپ کی توجہ ہو تو میں آپ کو بڑی بہترین سطح پہ لے جانا چاہتا ہوں، لطف آ جائے گا. دیکھیے فَاذْكُرُونِی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا. مگر یہ بھی کوئی حد بندی ہے کہ کتنا ذکر پروردگار کا کیا جائے تو پروردگار کتنا پلٹ کے ذکر کرے گا. دیکھیے سب صاحبان فہم بیٹھے ہیں، میرا ساتھ دیجئے، تھوڑا تھوڑا اپنی زبانوں کو معطر کیجئے گا تاکہ مجھے پہنچانے میں آسانی رہے. فَاذْكُرُونِی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا. مگر آیا اس کا کوئی کلیہ ہے؟ کتنا پروردگار کا کریں گے تو پلٹ کے پروردگار کتنا کرے گا؟ ہاں اس کا کلیہ ہے. آپ کو جس سورہ میں جس تفسیر میں بھی اپنا، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے فَاذْكُرُونِی اذکرکم، آپ کو جس بھی اپنی تفسیر میں مل جائے نا، جتنی معروف تفسیریں سامنے کی ہیں میں ان سبھی کی ذمہ داری آپ کے سامنے لے لیتا. ہر تفسیر میں آپ کو ایک فرمان امام معصوم ملے گا، امام جعفر صادق علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فر. معصوم سے سوال ہوا مولا ہمیں اگر دیکھنا ہو ہمیں پروردگار آیا یاد کرتا ہے اور کتنا یاد کرتا ہے تو کیسے پتا چلے گا؟ معصوم نے فرمایا تم دیکھنا چاہتے ہو تو تم یہ دیکھ لو تم پروردگار کو کتنا یاد کرتے ہو. جتنا تم پروردگار کو یاد کرتے ہو اتنا پروردگار تمہیں یاد کرتا. بات تو یہی پہنچ جانی چاہیے تھی. توجہ ہے عزیز، کاش یہ بات یہیں پہنچ جاتی، مجھے آگے بڑھنا ہی نہ پڑتا. فرمایا جتنا تم پروردگار کو اتنا پروردگار تم کو. اس کا مطلب پروردگار کی کوئی مجبوری نہیں ہے. آپ سارا دن آپ کو کوئی خیال نماز آئے ہی نہ، پروردگار آپ کو یاد کرے کیوں کرے؟ توجہ ہے جانے محترم. آپ سوتے رہے جب اٹھ کے اسے یاد کرنا تھا وہ آپ کو یاد کرتا رہے. توجہ ہے جی. آپ کو خیال نہیں آپ نے کاموں میں بیزی رہے، آپ نے تو آ کر اس کے سامنے سجدہ کیا نہیں، وہ آپ کو یاد کرتا پھرے. کیوں؟
نہیں، جتنا آپ یاد کرو گے اتنا وہ پلٹ کے یاد کرے گا. باقی سانسوں کا چلنا، رزق کا ملنا، یہ اس کے آپ کو یاد رکھنے کی دلیل نہیں ہے. توجہ ہے سانے محترم؟ وہ فرعون و نمرود بھی اسی کا رزق کھا کے سوتے تھے. جس دن ابراہیم کو جلانے نمرود آیا تھا اس رات وہ بھی خدا ہی کی روٹی کھا کے سویا تھا. توجہ ہے جی؟ جب اس نے جناب موسیٰ کے قتل کا ارادہ کیا تھا خدا کا رزق کھا کے ہی سویا تھا. یہ رزق کا صحیح رہنا، کریڈٹ کارڈز کا ٹھیک رہنا، مورگیجوں کا ٹھیک پے ہونا، یہ اس کے آپ کو یاد کرنے کی دلیل نہیں ہے. جو جتنا پروردگار کو یاد کرے گا اتنا پروردگار اسے یاد کرے. توجہ فرما رہے ہیں جی؟ یہ خدا کا کلیہ ہے. جو جتنا یاد کرے گا پروردگار پلٹ کے اتنا یاد کرے گا. تعجب کی بات ہے، کربلا پچھلے سال نہیں ہوئی، 1400 سال پہلے ہوئی. آج تک ذکر ازا بڑھتا چلا جا رہا ہے اور بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے. اللہ جانے مظلوم کربلا نے ایک سجدے میں کتنا ذکر توحید کر دیا تھا کہ اب تک اتنا کریڈٹ پڑا ہوا ہے کہ خدا ادا کرتا ہی چلا جا رہا ہے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی. توجہ فرما رہے ہیں؟ کتنا ذکر توحید کر دیا تھا حسین ابن علی نے کہ آج تک پروردگار اس کے ذکر کو بڑھاتا ہی چلا جا رہا. خدا تو اتنا یاد کرتا ہے جتنا کوئی خدا کو کرے. اللہ جانے حسین کا کتنا کریڈٹ پروردگار کے پاس پڑا ہوا ہے کہ ذکر ہے کہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. ہر کوئی کوشش کر کر کے تھک گیا، حکومتیں غرق ہو گئیں، زمانے بدل گئے، مگر آج بھی ذکر ازا ایک عظمت کے ساتھ بڑھ رہا، ایک شان کے ساتھ بڑھ رہا. آپ یوٹیوب پہ جائیں، آپ سوشل میڈیا پہ جائیں، لکھے تو صحیح آپ آزاداری اور اپنے مرضی کا ملک کا ساتھ میں نام لکھتے ہیں، آپ کو نظر آئے گا. جہاں آپ سوچ نہیں سکتے کہ کوئی شیعہ بھی ہوگا، آپ کو چوراہوں پہ عباس کا علم کھڑا نظر آئے گا. کمال معجزہ ہے حسین ابن علی، کمال اس ذکر کی حدت اور شدت ہے. خدا کی قسم کون کروا رہا ہے؟ ہماری حیثیت ہی نہیں ہے عزیز. پروردگار عالم کی ذات ذکر حسین کو بڑھا رہی. ایک بلند تر صلوات پڑھ لیں محمد اللہم صلی علی محمد و علی محمد واجہ. عزیز چونکہ تمہیدی مجلس ہے اور انشاءاللہ کل سے ہم اپنے موضوع پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے. انتہائی لطیف موضوع، کل میں اس کی آپ کے سامنے پہچان بھی کرواؤں گا اور انشاءاللہ اس پہ گفتگو کا آغاز کریں گے. یہ مجلس یہ پورے تمام غم ازا کی مجلس ہے، یہ تمہید ہے تمام ایام ازا کی. لہٰذا وہ تمام باتیں، وہ جزویات، یا یوں کہہ لوں وہ کربلا کا مقدمہ کہ آغاز کربلا کس انداز میں ہوا. اصل میں آغاز کربلا تو سمجھ لیجئے کہ اس شیطان کے انکار سجدہ سے ہو گیا، مگر اس جہان ظاہر میں کربلا کہاں سے آغاز پذیر ہوتی؟ ظاہری جزویات اور واقعات کربلا. چونکہ اتنے بچے اور نوجوان بیٹھے ہیں مجلس اعزا میں، ان باتوں کی لازمی ہے تکرار ہوتی رہے، ہر سال ہوتی رہے، تاکہ یہ بچے اور جوان یاد رکھیں کہ حسین نے جب اپنے کردار کو پیش کرنا شروع کیا ہے تو کس انداز میں کیا اور کس شان سے کیا ہے. بلند تر صلوات پڑھیے گا محمد اللہم صلی علی محمد. تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ پیچھے تک بہت. یہ کائنڈلی آپ کے درمیان جتنی خالی جگہ ہے آگے آگے تشریف لیں، بہت ساری جگہ پڑی ہے. کائنڈلی آگے آگے تشریف لیں، بہت ساری جگہ پڑی ہوئی ہے. درود پڑھتے ہوئے محمد و آل محمد. کوشش کر کے اٹھ کر آگے آگے آ جائیں، بہت ساری جگہ خالی پڑ. بلند تر صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پھر بھی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. توجہ ہے نا حضرات؟ ہم یہ دیکھیں کہ ظاہراً کربلا کا واقعاتی آغاز کہاں سے ہوتا. آپ جانتے ہیں کہ سن 60 ہجری امام نے کب مدینہ چھوڑا؟ 28 رجب کو مولا نے مدینہ چھوڑا، سن 60 ہجری. واقعات کا ظاہری آغاز کیا ہے؟ حاکم شام مر گیا. ایک مرتبہ ولید جو کہ گورنر مدینہ تھا، اسے لیٹر آیا یزید کا، بلایا اس نے کسی. اب یہ تمام واقعات کو سننا کہ ہوتا کہ ہم ان کو مصائب میں پڑھ کے آگے گزر جاتے ہیں کہ مدینے سے روانگی کے مصائب ہم اس میں پڑھ کے گزر جاتے ہیں. اس کے اندر کئی ایسی جزویات ہیں جو عظمت کردار حسین سے تعلق رکھتے ہیں، ان سے آگہی لازمی ہے اور بچوں اور جوانوں کا اس چیز کو جاننا لازمی ہے. امام مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے
اور امام کے ساتھ جو عالم اسلام کی ایک معروف شخصیت عبداللہ بن زبیر، اس شخص سے آگہی بہت زیادہ لازمی ہے جوانوں کی، عبداللہ ابن زبیر، یہ جنہیں سواد اعظم میں حضرات اہل سنت میں عشرہ مبشرہ صحابہ کہے جاتے ہیں، ان میں بڑی عظمت کے حامل ایک ہیں جناب زبیر بن عوام، یہ ان کا بیٹا ہے عبداللہ ابن زبیر، اور اس نے بعد میں حکومت بھی کی حجاز پہ، سرزمین مدینہ پہ، طائف پہ، مکہ پہ، یمن پہ، اور بعد میں بنی امیہ کی فورسز نے آ کے اس کو شکست دی اور دوبارہ قبضہ کی۔ عبداللہ ابن زبیر بیٹھا ہوا ہے، مولا حسین ابن علی بیٹھے ہوں۔ عالم اسلام کی نظر میں دونوں ہی عشرہ مبشرہ صحابہ کے بیٹے ہیں۔ عشرہ مبشرہ وہ ان 10 صحابیوں کو کہتے ہیں جن کی جنت ان کے نزدیک کنفرم ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ رسول نے ان کی جنت کو کنفرم کیا۔ بنیادی طور پہ دنیا کی نظر میں دونوں ہی عشرہ مبشرہ صحابیوں کے بیٹے ہیں۔ اب آپ نے کردار کا فرق دیکھنا، توجہ ہے جی، کردار کا فرق آپ دیکھیں گے۔ دیکھیے دونوں بیٹھے ہوئے تھے، حاکم مدینہ کا قاصد آ گیا، اس نے کہا سرکار وہ حاکم نے آپ کو بلایا تو آپ تشریف لائیے۔ آپ نے فرمایا اچھا میں آتا ہوں، تم چلو۔ امام نے فرمایا تم چلو میں آ رہا ہوں۔ عبداللہ ابن زبیر کو کہا جناب آپ کو بھی بلایا، اس نے کہا ٹھیک ہے تم چلو میں آ رہا ہوں۔ صحیح ہے جی، دونوں نے کہا ہم آ رہے ہیں۔ وہ چلا گیا، امام نے اس کو دیکھا کہا مجھے لگتا ہے ان کا طاغیہ مر گیا۔ طاغیہ کہتے ہیں باغی کو، توجہ ہے عزیزان محترم، جسے جنت کا سردار دین کا باغی کہہ دے، اس کے بیٹے کی حسین کے سامنے اوقات کیا ہے؟ توجہ ہے عزیزان محترم، فرمایا مجھے لگتا ہے ان کا طاغیہ مارا گیا، قتل فوت ہو گیا، مر گیا۔ اس نے کہا سرکار مجھے بھی یہی لگتا۔ تو اس نے پوچھا سرکار اب کیا ارادہ ہے؟ امام نے فرمایا میں نے کہہ جو دیا ہے کہ میں آ رہا ہوں تو میں جا رہا ہوں، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ اس نے کہا سرکار میں بھی کچھ سوچ رہا ہوں۔ اب کمال یہ دیکھیے، امام اٹھ کے دربار تک گئے، وہ دربار تک بھی نہ گیا، اور اگلے دن دیکھا جائے تو دونوں نے ہی مدینہ چھوڑ دیا۔ کردار کا فرق دیکھیے گا، دونوں نے مدینہ کو چھوڑا، مگر کردار کا فرق یہ تھا وہ صرف اپنی جان بچانے مدینے سے نکلا، حسین پورا اسلام بچانے مدینے سے نکلا۔ امام آئے دربار میں ولید بیٹھا تھا، اس کے ساتھ اسلام کی تاریخ کا ایک بڑا ہی منحوس کردار مروان بن حکم۔ یہ نہیں ہے کہ میں مکتب تشیع میں ہونے کی وجہ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ منحوس کردار، اس نے عالم اسلام کو نقصان پہنچایا۔ خود اگر حضرات اہل سنت کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے تو تیسرا خلیفہ ظاہر کا قتل بھی اسی کی وجہ سے ہوا، اور اسی کی حرکتوں کی وجہ سے وہ ظاہری خلافت بھی جو قائم ہوئی وہ برباد ہوئی۔ لہٰذا وہ مروان ساتھ بیٹھا تھا، امام تشریف لائے، سلام دعا ہوئی، اس نے بتایا کہ سرکار وہ اس طرح سے معاویہ ابن ابو سفیان جو کہ حکمران وقت تھے اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو اب اس نے کہا سرکار ایسا ہے کہ سبھی نے متفقہ طور پہ یزید بن معاویہ کی بیعت کر لی۔ آپ جانتے ہیں صلح امام حسن میں ایک شرط یہ بھی تھی جو عالم اسلام کی کتابوں میں موجود ہے کہ معاویہ ابن ابو سفیان اپنے مرنے کے بعد کسی کو نامزد نہیں کرے گا، اور خلافت آئے گی امام حسن کے پاس، اگر نہ ہوئے تو آئے گی امام حسین کے پاس۔ اب دیکھیے شروع ہی میں دیکھنا یہ ہے کہ باغی کون ہے، توجہ ہے جی، یہ یزید کے باپ کا عہد تھا جس کی وجہ سے خلافت حق ہی حسین کا ہے، چھوڑ دیجئے خدا کی طرف سے، زمین پر بھی حق حسین کا ہے۔ خدا کی طرف سے امامت منصوصہ کو اگر آپ ایک طرف رکھ دیجئے، عالم اسلام کے معیار اٹھا کر دیکھ لیں تو حسین جنگل میں ہو کر بھی حقدار خلافت ہے، یزید تخت پر ہو کر بھی باغی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں جی، صرف تاریخ میں بھی اٹھا کر دیکھیں تو حق حسین کا ہے۔ اس نے کہا سرکار، لہٰذا اس نے بیعت کا تقاضا کیا۔ جیسے ہی کہا نا بیعت کا تقاضا ہے، امام نے بڑا ہی لطیف جواب دیا، اور یہ ہے کمال امامت۔ امام ائمہ کے ایک ایک لفظ پر غور کیا کیجئے، کتنے حسین ہوتے ہیں۔ معصوم نے فرمایا دیکھو بات یہ ہے میں ہوں علی کا بیٹا، آپ کو تاریخ میں یہ جملے نہ ملیں میں ذمہ دار ہوں، میں حضرات اہل سنت کی کتابوں سے بھی یہی آپ کو الفاظ نکال کر دے سکتا ہوں۔ معصوم نے فرمایا میں ہوں علی کا بیٹا،
اب یہ لطف لیجئے گا معصوم کے جملے کا، میں ہوں علی کا بیٹا، مجھے زیب نہیں دیتا میں چھپ چھپ کے بیعت کروں. کاش یہ بات پہنچ جاتی. یا علی یا علی. چلیے میں اس طرح عرض کر دیتا ہوں، علی کے تو بیٹے کو بھی زیب نہیں دیتا کہ چھپ کے بیعت کرے. توجہ ہے جی، خدا کی قسم آپ تاریخ کو پڑھیں، لطف آ جائے تاریخ میں. ایسے کربلا کی تمہید میں اتنی عظمت امامت ہے. یہی وجہ جب مولا حسین تھے نا کربلا میں، تو پسرے ساتھ وہ شروع میں پوری کوشش کر رہا تھا کہ جنگ کی نوبت نہ آئے. اس کو رہ کی گورنمنٹ چاہیے تھی، اس کی خواہش نہیں تھی، وہ مقام حسین پہچانتا تھا، لہٰذا وہ ٹالتا چلا جا رہا تھا، جنگ کو ٹالا. یہ 10 محرم تک جو معاملہ پہنچا یہ جنگ ٹالنے کی وجہ سے پہنچا. اور اس دوران پیچھے سے ابن زیاد مسلسل کہتا رہا کہ کرو حملہ کرو، اور وہ کوشش کرتا رہا ٹالتا رہے. یہی وجہ ہے کہ جب شمر فائنل ڈیسیژن لے کر آیا کہ یا سپہ سالاری چھوڑ دو یا جنگ کرو، تب اس بدبخت کی مجبوری ہوئی اور اس نے جنگ کی. اور یہی وجہ ہے کہ جناب زینب نے بھی اسے مخاطب کر کے کہا تھا تو پہچانتا ہے کہ یہ کون ہستی ہے. وہ بدبخت جانتا تھا مقام حسین کو. تو آپ اندازہ کیجئے کہ وہاں سے اب وہ جب ابن زیاد نے کہا اچھا کوشش کر کے باتوں ہی باتوں میں حسین بیعت پر راضی ہو جائے، بیعت پر راضی ہو جائے، جنگ کی نوبت نہیں آئے گی، بیعت پر راضی ہو جائے. اس نے ایک جملہ لکھا تھا، یہ وہ جملے ہیں جو کہے بدبختوں نے ہیں مگر کمال حسین ثابت کرتا ہے. اور عظمت یہی ہوتی ہے جو دشمن کی زبان سے بھی نکل جائے. اس نے ایک جملہ لکھا تھا، خدا کی قسم اس جملے کی تفسیر ہی کرتے چلے جائیں نا تو ہزاروں مجلسیں پڑھی جا سکتی ہیں. اس بدبخت نے کہا مجھے یقین ہے، پسرے سعد نے یہ خط لکھا ابن زیاد کو کربلا سے، اس نے کہا مجھے یقین ہے حسین کسی صورت بیعت نہیں کریں گے کیونکہ حسین کے پہلو میں علی کا دل ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی. توجہ فرما رہے جی. اس نے کہا مجھے یقین ہے نہیں بیعت کریں گے کیونکہ حسین کے پہلو میں علی کا دل ہے. عزیز اس کے بعد ہم لعنت بھیجتے ہیں تاریخ کی تمام ان روایتوں پر جو ہمیں جھوٹ سنائیں. جب جس کے پہلو میں صرف علی کا دل ہو وہ بیعت نہیں کرتا، مجسم علی کسی کی بیعت کیا کریں گے؟ توجہ فرما رہے ہیں جی. لہٰذا امام نے فرمایا مجھے تو زیب ہی نہیں دیتا، میں علی کا بیٹا ہوں، تو کیا کیا جائے؟ امام نے فرمایا ایسا کرو، کل تم نا ابھی دربار میں نا گفتگو کرو، کل تم ایسا کرو مدینے کے چوراہے میں سب کو جمع کر لو، تمام اہل مدینہ کو اکٹھا کرو، وہاں سب کے سامنے تم مجھ سے یہی سوال کرو اور میں جو ہمارا موقف ہوگا وہ کل وہاں پیش کر دوں گا. تاریخ میں آپ کو پھر وہ تاریخ سنا رہا ہوں جو کچھ واقعات ہوئے، یہ سمجھنے لازمی. یہ میں آپ کو مدینے کی کاروائی سنا رہا ہوں، مدینے کی انتہائی آغاز جب معاویہ مرا ہے اور یزید کی بیعت کا آغاز ہوا. امام نے فرمایا کل چوراہے میں اکٹھا کرو، وہاں ہم سے سوال کرنا، ہمارا جو بھی موقف ہوگا ہم پیش کر دیں گے. امام اس نے کہا سرکار آپ نے بالکل فیئر بات کی، آپ نے بالکل ٹھیک بات کی، آپ تشریف لے جا سکتے ہیں، کل انشاءاللہ سب کو اکٹھا کریں گے اور بات ہوگی. اتنا کہنا تھا، امام پلٹے، جیسے ہی جانے لگے نا، وہ جو ساتھ بیٹھا تھا نا مروان، وہ جس نے پہلے تیسرے خلیفہ کو مروایا، اب سمجھ لیں وہ تمہید بن گیا سارے باطل کی نابودی کی، کیونکہ اس نے معصوم کو مجبور کر دیا کہ پھر امام اپنا کردار سامنے لے. اس نے فوراً ہی ساتھ میں ولید کو کہا کیا کر رہا ہے، تجھے پتا بھی ہے یہ حسین ہے، ابھی اگر یہ بغیر بیعت کیے ادھر سے قدم باہر چلا گیا نا تو میں جانتا ہوں پھر بڑی خون ریزی ہوگی، حسین راضی نہیں ہوگا. اس نے کہا کیا کروں؟ اس نے کہا واضح، اب جب آ ہی گیا ہے نا، ہماری چار دیواری میں ہے، یا بیعت یا سر. عزیز لفظ سر کا آنا تھا. خدا کی قسم وہ حسین جو رخ موڑ چکے تھے ایک مرتبہ پلٹے. اور اب سنیے گا، حسین کسی مجبور کا نام نہیں ہے، حسین مختار کا نام ہے. ایک مرتبہ پلٹ کے کہا، اب الفاظ وہ ہیں، اس منبر کی شان ایسی ہے کہ میں ان عامیانہ کرداروں کے حوالے سے جو معصوم نے فرمایا میں وہ بیان، بس امام ایک جملے میں یبن الزرقا، امام نے فوراً ہی بتا دیا دنیا والوں قیامت تک پہچاننا حسین کے سامنے کس قسم کے کردار آئے تھے. سائیڈ کا انتخاب کرنے سے پہلے سوچ لینا
کہ حسین کے سامنے کیسے کردار دے. یہ ابنا زر کا بس اس ایک جملے میں امام نے اس کی تمام نسب کی حقیقت بتا دی. امام نے فرمایا او زر کا تیری جرت تو میرے قتل کی بات کرے, تو میرے سر کی بات کرے. اب امام نے وہ جو کل کہنا تھا نا, جو کل فرمانا تھا, جس کے لیے امام نے فرمایا سب کو جمع کرو, امام نے اپنا لاہ عمل وہ اسی وقت بتا دیا. امام نے فرمایا سن, مجھ جیسا کبھی اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا. توجہ ہے عزیز؟ یا علی یا علی یا علی یا علی یا. سلام ہے اس عالم پر جس نے یہ جملہ کہا ہو کہ کلام امام امام الکلام ہوتا. خدا کی قسم کلام امام امام الکلام ہوتا ہے. اس جملے کی اگر حقیقت اور تشریح اور تفسیر دیکھنی ہے تو امام حسین کا یہ جملہ ہے. فرمایا سن, مجھ جیسا کبھی اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا. مجھ جیسا کمال حسین ابن علی. دیکھیے آخری شخص تک توجہ چاہتا ہوں, امام نے اپنا نام ہی نہیں لیا, یزید کا نام ہی نہیں لیا. امام نے یہ فرمایا نہیں حسین یزید کی بیعت نہیں کرتا. کہتے تو حق ہوتا یا نہ ہوتا, یہی تو ہم نے دیکھا, مگر امام نے نہیں فرمایا. امام نے فرمایا سن, مجھ جیسا کبھی اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا. اب یہ مجھ جیسا بھی کردار کا نام ہے اور اس جیسا بھی کردار کا نام ہے. حسین نے کربلا کی تمہید میں ہی نام ایک طرف کر کے کردار بتا کے بتا دیا. دنیا والوں قیامت تک اسے افراد کی جنگ نہ سمجھنا, کربلا کو کردار کی جنگ سمجھنا. یا علی یا علی یا علی حق. اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا علی یا علی. توجہ ہے زن موت. دیکھیے آپ کا کسی مکتب سے تعلق ہو, کسی مذہب سے تعلق ہو, کسی فرقے سے تعلق ہو, ہر انسان کو اپنے مزاج میں منصف ہونا چاہیے. ایسا ہی ہے نا جی, عدل و ظلم کا معاملہ ہی ایسا ہے. ظالم ہو چاہے ایک مکتب سے تعلق ہو, اکٹھے نہیں رہا جا سکتا. عادل ہوں دو مختلف مذاہب سے بھی تعلق ہو, اکٹھے چلا جا سکتا. ہر انسان کو اپنے اندر عادل ہونا چاہیے. خدارا یہ تمام چیزیں سنتے ہوئے اپنی کتابوں سے اٹھا کر پڑھ کر تصدیق بھی کر لیں اور خود سوچیں کس مکتب سے ہونا چاہیے انسان کا. کسی شریف النسب شریف الصفت انسان کو زیب ہی نہیں دیتا حسین چھوڑ کر کسی اور کے مکتب میں چلا جائے. اپنی توہین کرنے والی بات ہے اس مکتب سے منہ موڑنا جس میں حسین. بطور انسان اپنے نسب کی تضحیق ہے حسین چھوڑ کر کسی اور مکتب میں چلے جانا. اپنے اجداد کی شرافت کی توہین ہے حسین چھوڑ کر کسی اور مکتب میں چلے جانا. خدا را غور کیجئے مولا. اب دیکھیے اگر یہاں تک آپ نے سن لیا, یہ جملہ آپ تک پہنچ گیا نا, آخری شخص تک لطف آ جائے گا اس کے اگلے جملے پر, اور آپ سلام کیجئے گا اس جملے پر کہ کلام امام امام الکلام ہوتا ہے. خدا کی قسم حسین نے اس ایک جملے میں کربلا نہیں کائنات کو سمیٹ دیا ہے. مجھ جیسا کبھی اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا. اب یہ مجھ جیسے سے مراد بھی کردار ہے, اس جیسے سے مراد بھی کردار ہے. یعنی مجھ جیسا حسین جیسا, اس جیسا یزید جیسا. سلام ہے مولا حسین آپ پر. آپ فرماتے حسین یزید کی بیعت نہیں کرتا تو معاملہ صرف یزید اور حسین میں رہ جاتا. آپ نے فرمایا حسین جیسا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا. اب تاریخ کو ایک طرف رکھیں, معصوم کی زبان سے تاریخ سنیں. مجھ جیسا اس جیسے کی, اس کا مطلب ہے جب جہاں جدھر کوئی حسین جیسا ہوگا تب وہاں ادھر کسی یزید جیسے کی بیعت نہیں ہوگی. حسین نے اپنی بتانے کے چکر میں یہ بھی بتا دیا حسن نے بیعت کی تھی کہ نہیں کی تھی, علی نے بیعت کی تھی کہ نہیں کی تھی. مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا. اس کا مطلب ہے جب جہاں کوئی حسین جیسا ہوگا وہاں کسی یزید جیسے کی بیعت نہیں ہوگی. اب ہم تاریخ کو پڑھیں گے حسین کی زبان سے, ہم تاریخ کی تصدیق کریں گے حسین کی زبان سے. اب حسین کے جملے درایت بنیں گے تاریخ کی. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان محترم. علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا
یا علی یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرج۔ توجہ ہے جی، بات ذہنوں میں ہے۔ معصوم نے کیا فرمایا؟ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا، مجھ جیسا، اسے ایک جملے پہ دل ہی نہیں کرتا آگے بڑھنے کو، خدا کی قسم، مجھ جیسا کبھی اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا، یعنی حسین جیسا کبھی یزید جیسوں کی بیعت نہیں کرتا۔ اتنا تو سن لیا، اب میں جملہ بدل کے عرض کرنے لگا اور میں دیکھوں گا حقیقتاً کس کس تک یہ بات پہنچ چکی ہوئی ہے۔ مجھ جیسا کبھی اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا، تو اب خود ہی سوچ لیے جو حسین جیسے سے تقاضۂ بیعت کرے وہ کس جیسا ہوتا ہے؟ توجہ ہے جان محترم کریں؟ اب دور کون کوئی ہو، تاریخ کوئی ہو، جو حسین جیسوں سے تقاضۂ بیعت کرے وہ صرف یزید جیسا ہی ہوتا۔ توجہ ہے جی، کمال ہے مولا آپ پر، آپ نے کیا فرما دیا، مجھ جیسا کبھی اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا، یعنی حسین جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ یعنی اس کا مطلب ہے معاملہ اب یزید کا نہیں ہے، معاملہ اب مولا حسین کا نہیں ہے، اب جیسا ہونے کا معاملہ ہے۔ توجہ ہے جی، اب قیامت تک یہ بات ویلڈ ہے، آدم سے لے کر قیامت تک حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ بیعت کا مطلب کیا ہے؟ اپنی وفا پیش کر دینا۔ بیعت کا مطلب کیا ہے؟ جھک جانا۔ بیعت کا مطلب کیا ہے؟ اطاعت۔ بیعت کا مطلب کیا ہے؟ پیچھے چلنا۔ بیعت کا مطلب کیا ہے؟ فالوور بن جانا۔ بیعت کا مطلب کیا ہے؟ اس کا کردار اپنا لینا۔ بیعت کا مطلب کیا ہے؟ اس کی سیرت کی تصدیق کر دینا۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ اب مسئلہ رہ گیا مجھ جیسے پر اور اس جیسے پر۔ اس کا مطلب ہے امام نے واضح فرما دیا، امام نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھ جیسے کوشش کرتے ہیں اس جیسوں کے پیچھے، نہیں، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ اس کا مطلب ہے ممکن ہی نہیں ہے کوئی ہو حسین جیسا اور یزید جیسے کی بیعت کر لے۔ اس کا مطلب ہے قیامت تک جو حسین جیسا ہوگا نہ وہ یزید جیسوں کی بیعت کرے گا، نہ وہ یزید جیسوں کی اطاعت کرے گا، نہ وہ یزید جیسوں کی سیرت اپنائے گا، نہ وہ یزید جیسوں کے کردار اپنائے گا، نہ اس کے گھر کی شادیاں یزید جیسوں والی ہوں گی، نہ اس کے گھر کی سیرت اور کلچر یزید جیسوں والا ہوگا، نہ اس کی بیٹیاں اور بہنوں کا پردہ یزید جیسوں والا ہوگا، نہ اس کے بیٹوں کی شکلیں اور کردار یزید جیسوں والے ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے جو حسین جیسا ہوگا وہ یزید جیسوں کے پیچھے نہیں چلے گا۔ توجہ ہے جی؟ حسین کی کوئی مجبوری نہیں ہے کہ کوئی حسین کو مانے، یہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم نے اپنی شرافت نسب کی تصدیق کے لیے حسین کے پیچھے چلنا ہے۔ توجہ ہے جی؟ اس کا مطلب ہے ہر یہاں بیٹھا ہوا حسینی اب اس بات کے اوپر کنفرم ہے کہ میں مرتا مر جاؤں گا، یزید جیسوں کے پیچھے نہیں چلوں گا۔ توجہ ہے جی؟ عزیز، اس جملے سے یہ مقصد تھا مولا حسین کا، مجھ جیسا کبھی اس جیسا۔ اب یہ مجھ جیسا ہر حسینی کو اس بات کی تلقین کر رہا ہے، خالی زبان سے میرے کلمے نہ پڑھ بلکہ اپنے کردار سے بتا تو مجھ جیسا ہے۔ توجہ ہے جی؟ اگر کوئی مجبوری ہے کوئی اور مکتب تلاش کر لیں۔ توجہ ہے جی؟ حسین 72 سے بھی راضی رہتا، وہ بے نیاز کا بے نیاز بندہ۔ یہ مجمع ہم خطیبوں کو اچھے لگتے ہیں، حسین کو ضرورت ہی کوئی نہیں۔ کتنے آئے ہیں یہ منتظمین کو ٹینشن ہوتی ہے، حسین کی ٹینشن نہیں ہے۔ توجہ ہے جی؟ یہاں جتنے بیٹھے ہیں حسین کو اتنے بھی نہیں ملے تھے، کجا یہ کہ آج لاکھوں مجمع حسین کے لیے سجے ہوئے ہیں۔ حسین کو ضرورت نہیں ہے، حسین ہماری مجبوری کا نام ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ لہٰذا مجھ جیسا کبھی اس جیسے کی، بس اب عزیز ہر حسینی کی مجبوری ہے حسینی مجھ جیسا بن کے دکھائے، وہ پھر مجھ جیسے کا حق ادا کرے اور کسی اس جیسے کے پیچھے نہ چلے۔ یہ نہ ہو ہم زبان سے کہیں ہم حسین جیسے، ہمارے گھروں کے کلچر یزید جیسے، ہم کہیں ہم حسین جیسے، ہمارے گھر میں شادی ہو پتہ لگے بنی امیہ کا کلچر رائج۔ توجہ ہے جی؟ ہم کہیں حسین جیسے، ہمارے جنازوں پہ معاملات وہ ہوں جو ان جیسوں کے ہاں ہوتے۔ نہیں، مجھ جیسے کا مطلب ہے حسین جیسے۔ عزیز یہ بڑا سخت بات ہے خدا کی قسم، مگر امام نے فرمایا مجھ جیسا کبھی اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔
عزیز اب یہ کہہ کر امام بڑھیں آگے. اس کا مطلب ہے اب اس کے بعد جو کچھ ہوگا وہ کردار کے حوالے سے ہوگا. اور اس نے بھی وہی کہہ دیا نا کہ اس نے سر کی بات کر کے یزید کے ارادوں پر ہی پانی پھیر دیا. توجہ ہے جی؟ کیوں؟ اس نے یزید کے اصل پروگرام کو ہی عیاں کر دیا. اس کا مطلب ہے اسے کنفرم تھا، انہیں کنفرم تھا کہ ہم نے حسین سے یا بیعت لینی ہے یا حسین کی جان لینی ہے. اس جملے سے یہی پتہ لگتا ہے نا جی. مولا حسین نے کیا فرمایا؟ مولا حسین کا ایک اور جملہ سنیں. معصوم نے فرمایا اگر میں کسی بل میں بھی چلا جاؤں نا، کسی سوراخ میں بھی داخل ہوں، یہ وہاں پر بھی مجھے قتل کر دیں گے. اتنا کنفرم تھا مولا حسین کو اپنا قتل بیعت نہ کرنے کی صورت میں. یعنی مارنے والا قاتل بننے پر تیار ہے اور شہید ہونے والا اپنے مشن پیچھے مقتول ہونے کو تیار ہے. تو اس کے بعد تاریخ میں جو کچھ ہو، آج جو ہمارے سامنے جھوٹ بولے اور ٹی وی پہ بیٹھ کر، کیونکہ محرم آ گیا ہے، ہر کسی کو اجازت مل گئی اپنا زبان کھول لے، اب جو یہ بیٹھ کر سنا، وہ تو فرما رہے تھے مجھے یزید تک جانے دو، میں جا کر اس کی بیعت کر لوں گا. جب مدینے میں کنفرم ہے حسین کو، تو یہ کربلا جہاں کے کہاں سے تبدیلی آئے گی؟ توجہ ہے جی؟ اس کا مطلب ہے سب جھوٹ ہے. اسی لیے میں نے عرض کیا تاریخ کا مطالعہ کریں مگر حسین کی زبان سے. تاریخ کو دیکھیں حسین کے ارادوں کو مد نظر رکھ کے. لہٰذا اس کے بعد سارے جھوٹ اور کہانیاں باندھی جانی. اور ابھی وہ آپ کے سامنے، اب چونکہ محرم کا آغاز ہے، اب ہر کوئی ٹی وی پر بیٹھے گا، جو دل میں آئے گا ویسی کربلا سنانے کی کوشش کرے گا. اور کوشش کریں گے مقصد حسین کو تاریخ کے جھنبیلوں میں لے جا کر مقصد حسین کے اوپر دھول ڈالی جائے. مگر حسین کا مقصد واضح، مجھ جیسا کبھی اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا. بس اس کا مطلب ہے حسین اپنے مقصد پہ قربان ہونے کو تو تیار ہے، حسین اطاعت کرنے کو تیار نہیں، جھکنے کو تیار نہیں. توجہ فرما رہے ہیں جی؟ اس کا مطلب ہے اب مولا حسین کسی صورت جھکنے پہ تیار نہیں ہے، حسین اپنے مقصد کی خاطر کٹنے تک کو تیار. یہ کہہ کے امام نے مدینہ چھوڑا، مجھ جیسا کبھی اس جیسا. اور آپ دوسری طرف کردار دیکھ لیجئے، یہی تاریخ طبری، جس میں سے میں نے ابھی بہت سے جو معاملات آپ کے سامنے پیش کیے، تاریخ طبری میں جا کر دیکھ لیں، عالم اہل سنت کی مستند کتاب، اسی تاریخ میں اٹھا کر پڑھ لیں. دوسری طرف کیا ہو رہا تھا؟ آج جو یہ امام کعبہ جس کو ابھی ریٹائر کیا، اس نے کیا کہا؟ اس کا ٹی وی کے اوپر وہ کلپ موجود ہے، وہ یوٹیوب پہ مل جائے گا آپ کو. اس نے کہا یزید بالکل حق تھا، یزید کو سبھی نے خلیفہ مانا تھا. خدا کی قسم یہ الفاظ قیامت کے دن مقدمے میں کام آئیں گے. اس نے کہا حسین نے غلط کیا بیعت نہ کر کے، کیونکہ سب نے. اس کا مطلب ہے اب سب کی تاریخ پڑھنے کا ہمیں بھی حق مل گیا نا. یہ کیسے تھے جنہیں یزید ہضم ہو گیا؟ بات پہنچ نہیں رہی عزیز. اس کا مطلب ہے ہم اس سب کو اٹھا کر تو دیکھیں یہ کیسے انہیں ہضم ہو. عبداللہ ابن عمر، معروف کردار تاریخ کا، اس کا جو جملہ تاریخ طبری میں اس جملے کی تفسیر کرنا نہیں چاہوں گا، آپ خود ہی غور کر لیجئے گا. اس نے پورے خاندان کو اکٹھا کیا. اس نے کہا سنو، میں یزید کی بیعت کر رہا ہوں، جو یزید کی بیعت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں. توجہ ہے جان محترم؟ کاش یہ بات پہنچ جاتی. میں نے پہلے عرض کیا کردار کا فرق پہچانیں اور پھر فیصلہ کریں کس خاندان میں ہونا چاہے. جو یزید کو نہ مانے وہ ان میں سے نہیں، اور جو یزید کو مان لے وہ حسین میں سے نہیں. توجہ ہے جی؟ اب دیکھنا کرداروں کا فرق کتنا ہے، حسین اور یزید جتنا فرق ہے. اب جو آپ کی باطنی شرافت آپ کو اجازت دے اسے تسلیم کر لیں. مگر یاد رکھیے مکتب تشیع ہر چاند رات کے ساتھ کائنات میں ہر جگہ جہاں جہاں ہماری وسعت ہے، ہم مجلس حسین بچھا کر سارے عالم انسانیت کو اور ہر مسلمان کو بتا دیتے ہیں، یاد رکھو ہمارا اور زمانے کا فرق حسین اور یزید جتنا. ہم قیامت تک مرنے کو تیار ہیں. بم دھماکوں سے مارو، خود کو جیکٹیں پھاڑو، تم ہمارے عزا خانوں پہ فائرنگ کرو، تم ہماری ٹارگٹ کلنگ کرو، تم ہماری نسلیں تباہ کر دو، پر یاد رکھو قیامت تک ہم یزید جیسے ہونے کو تیار نہیں، ہم حسین جیسے ہی رہے. یا علی یا علی یا علی. توجہ فرما رہے ہیں جی؟ یہ واضح ہے، کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے. ہم کسی صورت قیامت تک ہم حسین جیسے بن کے رہیں گے، ہم یزید جیسے نہیں ہو سکتے.
یزید کے نام پر اتحاد نہ پہلے ہوا تھا، نہ اب ہوگا، نہ قیامت تک ممکن ہے. ہم سے جب بات کرو حسین کی بات کرو، حسینیت کی بات کرو. ہم وہی اسلام لیں گے جو حسین ابن علی دیں گے. آپ کی اگر توجہ ہو تو میں ایک جملہ عرض کر دوں بات ختم کرنے سے پہلے. اب فرق دیکھیے گا عظمتوں کا، میں فرق کی بات کر رہا ہوں کہ فرق کتنا عظیم ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ آج بھی کیونکہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے نا، یہ باتیں پہلے نوجوانوں کے سامنے پہلے ہم بتاتے تھے تو پتہ چلتی تھیں. بہت سی ایسی باتیں ہوتی تھیں، ہم بتاتے تھے صاحب وہ کتابوں میں یہ لکھ رہے ہیں، وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، تبھی پتہ چلتا تھا. اب ہے سوشل میڈیا کا دور، اب ہر بات بچوں اور جوانوں کے سامنے آ جاتی ہے. توجہ فرما رہے ہیں جی؟ اس لیے لازم ہے کہ انہیں پتا ہو کہ یہ جو کہا جا رہا ہے یہ کیا کہا جا رہا ہے. لہٰذا اب لازمی ہے. دیکھیے آج بھی یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب بات یہ ہے 2 شہزادوں کی جنگ تھی. یہ صرف کہانی نہیں ہے، میں نے بھی یہ بچپن سے جملہ سنا تھا، مگر جب کتابوں میں پڑھا تب اندازہ ہوا واقعی اس کے اوپر کس حد تک راسخ ہیں. حتیٰ یہی بات امام کعبہ نے بھی کی جو ابھی ریٹائر ہوئے. اور جس جاہل نے ابھی ریسنٹلی یہ کہا کہ صاحب تم ایرانی تو ہوتے ہی کافر ہیں، ہاں جی، ابھی اس نے کہا ایرانی تو ہوتے ہی کافر ہیں، یہ کہتے ساتھ ہی خدا جانے وہ خود کس مکتب سے ہو گیا. کیونکہ میں تو عرض کرتا ہوں ایرانیوں کو کافر قرار دے دو، ہمارا جاتا ہی کچھ نہیں، کیونکہ ایرانی کافر ہوئے شیعت کا نہیں نقصان ہوگا، عالم اسلام کا نقصان ہوگا. کیونکہ شیعت تب بھی شیعہ تھے جب ایرانیوں کو پتہ ہی نہیں تھا شیعت کیا ہوتی. توجہ ہے جی؟ مگر اگر ایرانی مسلمان نہ رہے آپ کو اپنے مذہب کا پتہ ہی نہیں لگے گا یہ آیا کہاں سے. کیونکہ جتنی بڑی عالم اہل سنت کی شخصیات ہیں سبھی ایران سے آئی ہیں. ایرانی کافر اس کا مطلب امام بخاری کافر. توجہ ہے جی؟ ایرانی کافر اس کا مطلب امام مسلم کافر. توجہ ہے جی؟ امام کافر، سنن نسائی کافر، امام نسائی کافر، سنن ابن ماجہ کافر، صحائح ستہ کی 4 کتابیں تو کافروں نے پھر لکھ دی. توجہ ہے جانے محترم؟ اگر ایران چلیے چھوڑ دیجئے وہ تو رائٹر تھے، اگر ایرانی کافر تو پھر 11ویں شریف پہ کیا کیا جائے گا؟ کیونکہ شاہ عبد القادر جیلانی کافر. توجہ ہے جانے محترم؟ معاذ اللہ، ہم نہ ان میں سے کسی شخص کو کافر سمجھتے ہیں. یہ سبھی مسلمان تھے، یہ سبھی کلمہ گوئے رسول تھے، یہ توحید کا اقرار کرتے تھے، رسالت کا اقرار کرتے تھے، قیامت پر ایمان رکھتے تھے. یہ ہماری نظر میں سبھی معزز مسلمان تھے. مگر اگر آپ ایرانیوں کو کافر کہیں گے تو سوچیے آپ کے مکتب میں بچے گا کیا. توجہ ہے جانے محترم؟ شیعہ تو تب بھی شیعہ تھے جب تک پہنچا ہی نہیں تھا ایران میں. توجہ ہے جی؟ لہٰذا ہمارا کچھ نہیں تھا. جس جاہل نے یہ کہا اسی نے کہا کہ صاحب بات یہ ہے شہزادوں کی جنگ تھی، ہمیں ضرورت نہیں ہے ہم اس پہ غور کریں، یہ تو شہزادوں کی جنگ تھی، وہ بنی امیہ کا شہزادہ تھا، وہ بنی ہاشم کا شہزادہ تھا، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیوں غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے صاحب؟ یہ مسئلہ ہے حسینیت اور یزیدیت کا، یہ غور کرنے کی ضرورت ہے. حتیٰ میں اب آپ کے سامنے کیا کہوں، وقت گزر رہا ہے، حقیقتاً آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہ معروف اشعار جو عظمت آل محمد پہ کہے گا. ابھی عظمت صحابہ کانفرنس، لاہور سے میرا تعلق ہے، لاہور میں ہی عظمت صحابہ کانفرنس، بینر لگے ہوئے ہیں 4 طرف اشعار کے. یوٹیوب پہ آپ دیکھیں گے آپ حیران رہ جائیں گے شعر کیا لکھے ہوئے ہیں. معروف شعر کا مصرع تھا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اب دیکھیے کہنے والے نے اس کو شعر کو ڈیزائن کس انداز میں کیا. قاتل حسین اصل میں کوئی خبیث تھا، کوئی تعلق نہیں کربلا کا اسلام کے ساتھ. توجہ ہے جی؟ اچھا جو کہہ رہے ہیں وہ کون ہے؟ وہ یہود و نصارہ میں سے ہیں؟ نہیں، وہ مسلمان ہیں. وہ جو کانفرنس کر رہے ہیں وہ صحابہ، وہ عظمت صحابہ کی کانفرنس ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے ان کا وہی مکتب ہوگا جو صحابہ کا مکتب ہوگا. توجہ ہے جی؟ اس کا مطلب ہے وہ مسلمان ہی ہوئے نا، وہ مسلمان تھے نا جی. وہ کہہ رہے ہیں کوئی تعلق نہیں کربلا کا اسلام کے ساتھ. اچھا اس کا مطلب ہے کہ وہ اسلام ہے جس میں کربلا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، یہ ایک اسلام ہے جس میں کربلا نہیں. اس کا مطلب ہے یہ کربلا ہے، یہ اسلام ایک ہے، اس پہ بہت سے لوگ ہیں، وہ کانفرنسیں بھی کرتے ہیں، وہ بینر بھی لگاتے ہیں، وہ سٹیج بھی تیار کرتے ہیں، وہاں لوگ بھی آتے ہیں، وہاں نعرہ تکبیر بھی لگتا ہے، نعرہ رسالت بھی لگتا ہے، مگر وہ اسلام ہے جس میں کربلا نہیں ہے. توجہ ہے جی؟ اس میں یزید شہزادہ ہے. توجہ فرما رہے ہیں جی؟
یہ کہنا اس جملے کو مد نظر رکھے گا کہ حسین اور یزید کربلا 2 شہزادوں کی جنگ تھی. اچھا وہ اسلام ہے, ٹھیک ہے. اچھا اب ہم مولا حسین کی طرف آ جائیں, کیونکہ میں نے عرض کیا ہمیں تو حسین کی زبان میں تاریخ کو چیک کرنا. ہم نے تو مولا حسین, توجہ ہے آپ افراد کی, میں جملہ عرض کر دوں. مولا حسین نے فرمایا, مولا اب یہ ایک اور جملہ سن لیجئے آج کی مجلس کے ساتھ, کہ معصوم نکلتے ہوئے معصوم نے فرمایا میرا سلام اس اسلام پر جس میں یزید سا خلیفہ. اللہ اکبر, توجہ ہے عزیزان محترم. ابھی میں نے سائیڈز کی بات کی, اب دیکھیے فیصلہ کیسے آسانی سے ہونے جا رہا ہے. میرا سلام اس اسلام پر جس میں یزید سا خلیفہ ہے. اچھا یہ سلام کون سا والا سلام؟ ایک تو تھا نا ہم دیکھ کہتے ہیں السلام علیکم کیسے ہیں آپ, ایک ہوتا بھائی میرا سلام ہے. اچھا اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے آپ اپنے راستے میں اپنے راستے. ایسے ہی ہے نا جی. معصوم نے فرمایا میرا سلام اس اسلام پر جس میں یزید سا خلیفہ ہے. اب اس کا مطلب ہے یہ آج کی تفریق نہیں ہے, یہ عظمت صحابہ کانفرنسوں نے تفریق نہیں بنائی. یہ 1400 سال پہلے سنے 60 ہجری مدینے میں ہی 2 قسم کے اسلام تھے. ایک میں یزید خلیفہ تھا, ایک میں حسین تھے. تو آج 1400 سال بعد ہر کسی کے منہ کا جملہ بتائے گا اس کا تعلق کس اسلام سے ہے. جس کے نزدیک اسلام میں کربلا نہیں, وہ اپنی زبان سے بتا رہے ہیں ہم یزید کے اسلام پہ ہیں, ہمارا حسین سے تعلق نہیں. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا علی, یا علی, یا علی. توجہ فرما رہے ہیں جی. میں نے پہلے عرض کیا ٹی وی پہ مجلس جا رہی ہے, ریکارڈ ہو کے نیٹ پہ چلی جاتی ہیں, آپ جب سنیں جہاں سنیں جدھر سنیں. اس بات کو یاد رکھیں 2 قسم کے اسلام آپ کے سامنے ہیں. ایک حسین ابن علی کا اسلام ہے, اور ایک وہ اسلام ہے جس میں توحید ہے, رسالت ہے, قیامت ہے, اس میں یزید سا خلیفہ ہے. اب آپ کا انتخاب, آپ کا حسن نظر, آپ جسے چاہے انتخاب کیجئے. مگر ہم آج اس چاند کے ساتھ یہاں فرش عزا پہ اکٹھے ہو کر, اور ہر چاند کے ساتھ ہر فرش عزا پر اکٹھے ہو کر, ہم ہوں یا نہ ہوں, مگر ہم بطور مکتب تشیع اکٹھے ہو کر یہ بتاتے رہیں گے ہمارا تعلق حسین کے اسلام سے. آپ کا انتخاب ہے, جس پر چاہیں انتخاب کریں, مگر یاد رکھیں ہم نواسۂ رسول کے ساتھ, وہ نواسۂ رسول جو یہ کہہ کر چلے ہیں کہ میں جا رہا ہوں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے. ہم اس حسین کے ساتھ ہیں, ہمارا تعلق اس حسین ابن علی کے ساتھ ہے. بس عزیز انشاءاللہ گفتگو بڑھتی رہے گی. کل انشاءاللہ یہاں پر بھی, اور اس کے فوری بعد انشاءاللہ اٹلانٹک ایونیو پر بھی انشاءاللہ 2 مختلف موضوعات کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہونا ہوگا. عزیز چاند محرم کا ہو گیا, اتنا مصائب کافی ہے, حقیقت ہے, رونے والی آنکھوں کے لیے اتنا کافی ہے. محرم کا چاند ہو گیا. میں نے پہلے عرض کیا عجیب مزاج نہیں ہے, ساری دنیا انتظار کرتی ہے کہ مخصوص ڈیز آ جائیں خوشی کے ریچولز کے لیے. یہ قوم ایک چاند کا انتظار کرتی ہے رونے کے لیے. پوری امت بھی چاند کا انتظار کرتی ہے. 2 چاند ایسے ہیں سال میں جن کا ساری امت انتظار کر رہی ہوتی. جیسے ہی وہ نمودار ہوں ہم خوشی کی تیاری کر لیں, ہم اپنے لباس صحیح کرنے شروع کر دیں, ہم اپنے چہروں کو سجانا شروع کر دیں. عزیز یہ ایک قوم ہے جو ایک چاند کا انتظار کرتی ہے تاکہ ہم ہر لباس نہ پہنیں, ہم سیاہ لباس پہنیں. ہم اپنے چہروں کو سجائیں نہیں, ہم ماتم کی تیاری شروع کر دیں. ہم خوش نہیں, ہم رونے کی تیاری شروع کر دیں. یہ احسان ہے. یہ جو آنسو ہے نا, یہ آنسو, یہ احسان ہے پروردگار. یہ ہر کسی کی قسمت میں آئی نہیں. بس ایک روایت سنا دوں تاکہ اندازہ ہو جائے یہ آنسو قیمتی کتنے ہیں. رونا نہ رونا تو ہماری قسمت کی بات ہے نا, یہ قیمتی کتنے ہیں. مولا حسین دنیا میں آئے, ان آنسوؤں کی قیمت اور حسین کی آمد اکٹھے بتائی ہے. جب مولا حسین آئے نا دنیا میں تو ایک مرتبہ سیدہ نے دیکھا رسول کی آنکھوں میں آنسو ہیں. جب رسول کی آنکھ میں آنسو دیکھے نا تو ایک مرتبہ سیدہ نے رو کر پوچھا, بابا کیا میرا حسین آپ کو پسند نہیں آیا, میرا بچہ آپ کو پسند نہیں آیا؟
مولا رسول خدا نے ایک مرتبہ بہتی آنکھوں سے بتانا شروع کیا کہ بیٹی فاطمہ مجھے جبرائیل نے ابھی بتایا ہے، یہ حسین ہوگا، 3 دن کی پیاس ہوگی، کربلا کی سرزمین ہوگی، یہ پیاسا قتل ہو جائے گا۔ اتنا سننا تھا، سیدہ نے پہلا سوال کیا، بابا اب یہ مد نظر رکھیں، ایک ماں ہے جسے بتایا گیا ہے یہ جو بچہ گود میں آیا ہے یہ ذبح ہو جائے گا، آپ اس ماں کو بطور ماں دیکھیے گا۔ روتے ساتھ پوچھا، بابا کیا آپ نہ ہوں گے؟ نہیں بیٹی آپ کے بابا نہ ہوں گے۔ بابا کیا اس کے بابا علی نہ ہوں گے؟ نہیں علی نہ ہوں گے۔ اچھا اس کا بھیا حسن بھی نہیں ہوگا؟ نہیں اس کا بھیا حسن بھی نہیں ہوگا۔ بابا کیا میں ہوں گی؟ فرمایا نہیں بیٹی زہرا آپ بھی نہیں ہوں گی۔ مجھے ایمان سے بتائیے گا، ہر کوئی ذرا سوچے، کسی ماں کو یہ سنتے ساتھ پہلا جملہ کیا کہنا چاہیے تھا؟ کائنات کی کوئی ماں ہوتی تڑپ کر کہتی میرے بچے کو بچائے گا کون؟ اللہ جانے یہ ماں کیا ہے، اسے رونے سے پیار کتنا ہے۔ زہرا تڑپ کر کہنے لگی بابا میرے حسین کو روئے گا کون؟ سلام ہے آپ پر، رسول نے فوراً آپ کا تذکرہ چھیڑ دیا، آپ کا تذکرہ چھیڑ دیا۔ اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جس کے جوان اس کے جوانوں کو روئیں گے، جس کے بچے اس کے بچوں کو روئیں گے، جس کے بوڑھے اس کے بوڑھوں کو روئیں گے، جس کی بہنیں بیٹیاں اس کی بہنوں اور بیٹیوں کو روئیں گی۔ فوراً سیدہ، اب اپنا مقام بھی سنتے جاؤ، رونا نہ رونا قسمت کی بات ہے۔ جناب سیدہ رو کر کہنے لگی بابا پھر میں بھی وعدہ کرتی ہوں میں محشر میں جنت کے دروازے پر، بابا میں تب تک نہیں داخل ہوں گی جب تک ہر وہ آنکھ جو میرے بچے کو روتی ہے داخل جنت نہ ہو۔ عزیز کتنا پیار، آپ پورا دین اٹھا کر دیکھ لیں، نمازوں کی تلقین ہے، روزوں کی، کسی کے متعلق یہ نہیں لکھا یہاں تم نماز پڑھو وہاں کوئی فرشتہ کھڑا ہوگا فوراً وصول کر لے گا، نہیں، یہاں تم نے روزہ افطار کیا وہاں کوئی ملکوت میں سے کھڑا ہوگا فوراً روزہ وصول کر لے گا۔ فقط ایک آنسو ہے جو حسین کے لیے یہاں آنسو آئے گا، کوئی ماں ہوگی اپنا رومال لیا۔ عجیب قسمت ہے رونے کی، خدا کی قسم یہ ایک آنسو، خدا کی قسم کاش ہم ہی خود ہی اس کی قدر پہچان جائیں جو نام حسین پر، یہ ایک ماں کا تقاضا ہے، یہ ایک ماں کی خواہش ہے۔ عزیز یہاں محرم کا چاند ہوتا تھا، خود راوی کہتے ہیں، مدینے کے راوی، آپ کی 1000 دفعہ کی سنی سنائی باتیں ہیں، مگر یہ محرم کا چاند عجیب حدت لے کر اپنے ساتھ آتا ہے کہ راوی کہتا ہے جب محرم کا چاند ہوتا تھا ہمیں آسمان پر دیکھ کر تھوڑی پتہ چلتا تھا محرم کا چاند ہو گیا ہے، کیسے پتہ چلتا تھا؟ کہا جعفر صادق کے گھر سے اتنی بلند رونے کی صدا ہمیں فوراً پتہ چلتا تھا، لو آل محمد کا مہینہ آ گیا، لو حسین ابن علی کا مہینہ آ گیا، آل محمد کے گھر میں فرش عذاب بچھ گئی ہے۔ معصوم فرماتے ہیں ہر مصیبت کو چھپانا چاہیے، عیاں نہیں کرنی چاہیے، سوائے وہ غم جو ہماری راہ میں بہایا جائے، وہ غم جو ہماری راہ میں ہے، وہ آنسو جو انہیں چھپانا نہیں چاہیے، ان کا برملا اظہار ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے مولا رضا کے گھر میں مجلس ہو رہی تھی، مولا نے اپنے صحابی کی طرف دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں رومال خشک ہے، مولا نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر کچھ آ نہیں رہا، کوئی آنسو نہیں، مولا نے فرمایا کیا تمہیں ہمارے جد کے مصائب سن کے رونا نہیں آیا؟ اس نے کہا مولا میں نے ابھی ابھی سمیٹ لیا ہے اپنے رومال میں۔ مولا نے فرمایا ایسے مت رو، ایسے رو جیسے کسی جوان کی لاش پر اس کی مار ہوتی، ہاں گریہ و بکا کو بلند کر کے رو، تمہیں کیا پتا کربلا میں ہوتے تو پتا چلتا، ظالموں نے رلا رلا کے ہمارے جد کو مارا، اسی لیے بلند گریہ کی، اسی لیے تلقین ہے کیونکہ حسین دھاڑے مار مار کے روئے تھے، اسی لیے کہا گیا کہ جب غم حسین ہو ہر غم میں مظاہرہ کرو تہذیب نفس کا، مگر جب غم حسین آ جائے تو بے بسوں کی طرح رویا جائے، کیوں یہ ایک بے بس کا رونا ہے، وہ اس انداز میں روئے چیخے مار مار کر۔ بس عزیزان محترم یہ چاند ہر جگہ نمودار ہوتا ہے، الگ مظاہرہ ہوتا، وہ ایک روایت ہے، سادی سی روایت ہے مگر عجیب ہے، خدا کی قسم میں نے عرض کیا یہ ایک ماں کی چاہت ہے حسین کو رویا جائے۔ نجف کی رہنے والی مومنہ ہر سال ذکر حسین برپا کرتی ہے، ہر سال ذکر حسین، مگر ضعیف ہے، خود سے نہیں سرو کر سکتی مومنین کو، ہمیشہ خواہش ہوتی ہے کوئی تو مدد کے لیے ساتھ مل جائے، کوئی تو ساتھ ملے جس کے ساتھ مل کر میں حسین کی فرش عزا کو بچھاؤں۔ ایک سال دیکھا کوئی آتا ہی نہیں ہے، کوئی ملتا ہی نہیں ہے، اس کی خواہش تھی کوئی مل جائے، ہر سال جو بھی ساتھ غم عزا میں حصہ لیتا تھا بعد میں کچھ اجرت دے دیتی تھی اس کا بھی بھلا ہو جائے۔ اس سال ملا کوئی نہیں، پریشان ہو گئی، ادھر محرم کا چاند آ گیا،
جیسے ہی محرم کا چاند آیا نا، ایک مرتبہ مولا حسین سے استغاثہ کیا، مولا میں آپ کا ذکر غم کرنا چاہتی ہوں، اس سال کوئی مدد کے لیے مل نہیں رہا. ابھی استغاثہ زباں پہ ختم نہیں ہوا تھا کہ دق الباب ہو گیا. جیسے ہی دروازہ کھولا دیکھا کوئی معظمہ کھڑی ہوئی، کوئی پردے دار معظمہ کھڑی ہوئی. کہا بی بی پتہ چلا ہے تو ذکر حسین برپا کرتی ہے، تیرے ہاں حسین کا غم منایا جاتا ہے؟ اس نے کہا ہاں. تو اس سال کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا پریشان ہوں، کوئی ساتھ میں مدد کے لیے مل ہی نہیں رہا. وہ بی بی کہنے لگی میں تیری مدد کے لیے آ گئی، میں تیرے ساتھ مل کر غم حسین برپا کروں گی. وہ کہتی ہے عجب معظمہ تھی، عجب تھی کہ ہر آنے والے مومن کا استقبال کر رہی ہے، ہر مومنہ جو آ رہی ہے اس کا استقبال ہو رہا ہے، مجلس عزا میں عظیم گریہ کر رہی ہے. اور جب بھی کوئی مجلس عزا سے بی بی اٹھ کر جا رہی ہے دروازے پہ کھڑے ہو کر اس کا شکریہ ادا کر رہی ہے. تیرا شکریہ تو غم حسین کے لیے، تیرا شکریہ تو غم حسین کے لیے آئی تھی. ہر کسی کا شکریہ ادا ہو رہا، ہر بی بی کا جاتے ہوئے شکریہ. 10 دن تمام ہوئے. وہ کہتی ہے کہ ابھی یہاں پر عاشورہ کا دن نمودار ہونے لگا ہے کہ میں دیکھ رہی ہوں اب اس کا اضطراب بڑھ رہا ہے. عاشورہ کا دن آیا، اس بی بی کا اضطراب بڑھنا شروع ہوا. اب وہ بی بی مجھے مخاطب ہو کر کہنے لگی دیکھ بی بی، میں نے تیرے ساتھ مل کر خدمت کی ان تمام بیبیوں کی جو ذکر حسین سننے ہیں، بس اب میرا اور تیرا معاملہ ختم، اب مجھے جانے دے. اس نے کہا بی بی تو نے اتنے دن میرا ساتھ دیا ہے، اب ایک ہی تو دن رہ گیا ہے، یہ عاشور کا دن کر کے چلی جانا. اس نے کہا نہیں، اب مجھے بڑی دور جا، یہ ایک اور دن میں تیرے ساتھ گزار ہی نہیں سکتی، اب مجھے بڑی دور جانا ہے. اس نے بڑی کوشش کی رک جائے، وہ رکنے کو تیار نہیں ہوئی. اس نے کہا اچھا ٹھہر جاؤ. یہ اندر گئی، اس نے سوچا اس نے آخر 9 شب میرا ساتھ دیا ہے ذکر حسین برپا کرنے کے لیے. وہ اندر گئی، ایک مرتبہ کوئی چادر سی لی، اوپر کچھ اجرت رکھی، کچھ نذرانہ رکھا، لا کر اس بی بی کے سامنے کیا. کہا لے بی بی، تو نے میرے ساتھ مل کر ذکر حسین برپا کیا، یہ لے میں تیرے لیے جیسے ہی اجرت دیکھی نا، ایک مرتبہ کربلا کی طرف رخ کر لیا. کہا دیکھ حسین، تیری ماں کو تیری خدمت کے اجر دیے جا رہے. لعنت اللہ علی قوم الظالمین واسع عالم الذین ظلموا ایمن قلب ینقلب ماتم حسین یا